کیا آپ کا بھی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے؟ میرا سافٹ ویئر اپڈیٹ بالکل ہوا ہے. بتائیں کہ مولانا کے پیچھے کون ہے؟ مولانا کے پیچھے اس کی فرسٹریشن ہے. آپ کے خیال میں مولانا ان کے ساتھ لگانا چاہیے یا نہیں لگانا چاہیے؟ یہ تو جو ان کو سمجھتے ہیں وہ لگاتے رہے. زرداری کو، نواز شریف کو، مولانا فضل الرحمان کو، تو آپ کس ورڈ میں اس کو ایکسپلین کریں گے؟ اللہ ہم سے ناراض ہے. فار ایگزامپل خان باہر آ جاتا نہیں ہے. آتا. صحافت آزاد ہے ہمارے ملک میں؟ نہیں. ریحان طارق کو گرفتار کر لیا ہے، صرف صحافت نام ہی رہ گیا صرف. نفسی نفسی نفسی. اگر فار ایگزامپل آپ کو 24 گھنٹے کے لیے وزیر اعظم بنا دیا جائے؟ میں سارے ٹک ٹاکروں کو کالے پانی بھیج دوں. عمران خان کے بھی وفادار نہیں ہے. نہیں ہے تو میں پھر کیسے؟ آپ کے خیال میں خان جو ہے وہ صحیح جیل کاٹ رہا ہے اس ٹائم؟ قائد اعظم نے کہا تھا میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں. تو خان کو سوچنا چاہیے اس کے پاس لنڈے کا بوسیدہ اور زہریلا مال ہے. مجھے یہ بتائیں کہ ایک طرف این سی سی آئی اے نے نورین خان کو نوٹس بھیج دیا ہے، ان کو طلب بھی کر لیا ہے، تو مولانا کو کیوں نہیں طلب کر رہے ہیں؟ مولانا کے پیچھے ایسی کون سی طاقت ہے جس کو وہ ٹیکل نہیں کر پا رہے ہیں؟ مولانا کی بات ہی نہ کرو، وہ اقتدار کے لیے بول رہا ہے. یہ کب تک ایکسپیکٹڈ ہے کہ اس کی گرفتاری ہو جائے گی؟ مولانا کا اچھا وقت نہیں ہے. مجھے انہوں نے کے پی کی گورنمنٹ جو ہے وہ آفر کی، انہوں نے کہا جی آپ لے لیں، تو میں نے انکار کیا ان کو. وہ جو خواتین کی نشستیں نہیں چھوڑ سکتا وہ کے پی کی حکومت چھوڑے گا. یوٹیوب پہ سب سے زیادہ سچ کون بولتا؟ عمران ریاض صاحب. پی ٹی آئی سے بڑی پاکستان کی تاریخ میں فرینڈلی اپوزیشن میں نے نہیں دیکھی. السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں بلنٹ لائن نیوز اور میں ہوں حافظ بلال. ہمارے نیٹ ورک پر شور نہیں، سوالات ہوتے ہیں. ہمارے نیٹ ورک پر مہمان کو اپنی بات پوری کرنے کا موقع دیا جاتا ہے. ہاں، اگر بات آئے دعووں کی تو پھر ہم بھی سوالات ضرور اٹھاتے ہیں. آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے یہ کسی تعارف کی محتاج تو نہیں ہے. انہوں نے بہت ہی کم عرصے میں صحافت میں اپنا ایک نام بنایا ہے، روڈ شو میں اپنی ایک پہچان بنائی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر بلال شفیق صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ، آپ نے آج اپنے قیمتی وقت سے ہمیں ٹائم دیا. حافظ صاحب آپ کی محبت ہے کہ آپ نے مجھے مدعو کیا، اور یہ جو آپ کے الفاظ ہیں یہ میرے لیے بڑے آنر کی بات ہے. سر آپ یہاں پہ تشریف لائے ہیں ہمارے پاس، آپ کو راستے میں آتے ہوئے کوئی مشکلات تو نہیں پیش آئیں؟ نہیں بالکل نہیں، بڑا اچھا، بلکہ آج تو موسم بھی بڑا پلیزنٹ ہے. جی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ سب سے پہلے آپ یوٹیوبر ہیں، صحافی ہیں، یا آپ ڈاکٹر ہیں؟ ان تینوں میں سے آپ اپنے ساتھ کیا لگانا پسند کرتے ہیں؟ میں سب سے پہلے محمد ڈاکٹر بلال شفیق ہوں. جی بالکل. اس سے پہلے میں ایک عام انسان ہوں. بالکل ٹھیک. سب سے پہلے پھر جو میری ایک آئیڈینٹی، میری پہچان ہے کہ میرا تعلق اللہ کے فضل سے، جس پہ میں اپنے اللہ کا جتنا بھی شکر ادا جی کروں بالکل ایسے کہ مجھ جیسا نکما، ناکارہ، فارغ آدمی اللہ نے اپنی نبی کی امت میں پیدا کر دی. بالکل ایسے. جہاں تک یہ پروفیشن اور ٹائٹل کی بات ہے، آنیسٹلی اسپیکنگ یہ تو جیسے انسان دنیا میں ہے تو وہ ڈاکٹر بھی ہے، وہ یوٹیوبر بھی ہے، وہ جنرل بھی ہے، وہ جج بھی ہے، وہ صحافی بھی ہے. انسان جیسے دنیا سے چلے جاتا ہے. یہ نہیں وہ بات تو ٹھیک ہے آپ کی. دیکھیں آپ نے ماشاءاللہ ایک نام اپنا صحافت میں بنایا ہے، اور بہت کم عرصے میں آپ نے اپنا نام بنایا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے ساتھ ڈاکٹر کیوں لگتا ہے؟ میں نے پی ایچ ڈی کر رکھی ہے انٹرنیشنل ریلیشن. اچھا، کہ یہ وہ والا ڈاکٹر تو نہیں ہے کہیں وہ جو ایم بی بی ایس والے ڈاکٹر نہیں ہیں؟ نہیں، وہ جو ایک ڈاکٹر نبیہ بھی اپنے ساتھ لگاتی ہیں. نہیں ڈاکٹر نبیہہ کا دیکھیں، میں چلیں یہ چیلنج دیتا ہوں، اگر وہ مجھے اپنے پی ایچ ڈی کا تھیسس دکھا دیں. اچھا. میرا ویسے یہ مزاج نہیں ہے میں کبھی کسی کی غیر موجودگی میں ان کے متعلق بات کروں. اگر وہ مجھے اپنے پی ایچ ڈی کا تھیسس دکھا دیں صحیح کہ میں نے یہ ریسرچ کی ہے، یہ میرا تھیسس ہے، ٹھیک، اور میں نے فلاں یونیورسٹی سے یہ معاملہ کیا ہے، میں کہوں گا کہ میں ڈاکٹر نہیں. لیں ڈاکٹر صاحبہ، آپ اگر یہ کلپ ہمارا دیکھ رہی ہیں نا، تو آج اپنی ڈگری، رزلٹ اور تھیسس ڈاکٹر بلال نے آج آپ کو چیلنج کر دیا ہے، اور اس چیلنج پہ جو ہے وہ میں آپ کو بھی یہ دعوت دوں گا کہ آپ ہمارے پوڈ کاسٹ میں بھی لازمی آئیں. ڈاکٹر بلال نے جو چیلنج کیا ہے اس کو آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے. اچھا بھائی جان، آپ اتنی شورٹی سے کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کے خیال میں انہوں نے ڈاکٹر اپنے ساتھ غلط لگایا ہوا ہے؟ آپ کے خیال میں اس کی نہیں، غلط یا صحیح کی بات نہیں ہے. میں نے جتنی ریسرچ کی ہے نا ان پہ نہیں، ایز اے پی ایچ ڈی اسکالر جی مجھے کہیں سے نہیں لگتا کہ وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ ہیں. انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے سائیکالوجی. اچھا چلیں اس ٹاپک کو ہم تھوڑا سا کرتے ہیں.
کیونکہ ڈاکٹر صاحب کو اب چیلنج آپ نے کر دیا ہے، وہ دیکھتے ہیں اب اس کے اوپر کیا رائے دیتی ہیں اپنی. ٹھیک ہے. دوسرا مجھے یہ بتائیں بلال بھائی، آپ کو لوگ کہتے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی کے ٹاؤٹ صحافی تھے. ٹھیک ہے. آپ کو دیکھا گیا ہے کہ آپ زمان پاک میں جب عمران خان یہاں پہ تھے تو آپ زمان پاک کے باہر ویڈیوز بناتے ہوتے تھے، اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف پی ٹی آئی کا ٹاؤٹ صحافی تھا. کیا آپ کا بھی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے؟ نہیں، اس کو میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں. بات کرنی چاہیے امپیریکل ایویڈنس کے جی ساتھ، بالکل ثبوت کے ساتھ. بالکل، اسی لیے میں نے آج آپ کو بات کی ہے کہ کلیئر پتہ چلے نا ایک چیز. 2018 میں نے ایک چینل تھا اسٹار ایشیا، جی بالکل اس ٹھیک. کو جوائن کیا، اور وہاں پر آپ جیسا ایک بھائی تھا، بلکہ آپ ہی تھے جنہوں نے مجھے سوشل میڈیا پر بڑے کم عرصے میں جی جب پبلک میں گیا، الیکشن کی میں بات بتا رہا ہوں، مجھے عوام میں متعارف کروایا. بالکل ٹھیک. میں مائک لے کر گیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں جو سکل رکھی، اور آپ میرے محسنوں میں سے ایک محسن ہے، جو میں یہ تو آپ کی حقیقت محبت ہے. اللہ کے نبی بس کی حدیث ہے، جو انسانوں کا ممنون نہیں ہوتا وہ اللہ اپنے رب کا ممنون نہیں ہوتا. یہ تو اس کا آپ کی محبت مفہوم ہے، ہے. بالکل یہ اللہ تعالیٰ اچھا، کی ہے. جیسے 18 میں ہم نے اسٹار ایشیا میں جوائننگ دی، وہ 5-6 ماہ میں کافی زیادہ میں وائرل ہوا. پھر ان کے کچھ نجی ایشوز تھے، انہوں نے ان کو چینل کلوز اپ کرنا، یعنی وائنڈ اپ کرنا پڑا سسٹم. اس کے بعد جب خان صاحب کی حکومت آئی تو میں نے ایک چینل بنایا نیوز آپ. میرا ایک چینل تھا نیوز آپ، اس کے بھی آپ وٹنس ہیں. جی جی میں نے دیکھا ٹھیک ہوا ہے. ہے. ہاں جی. اس میں میری ہر ویڈیو، میں دعوے سے کہتا ہوں، ابھی تو پیک ایکٹ ایسے لگا دیتے کوئی جھوٹ بولے، ہر ویڈیو، سینکڑوں ویڈیو، اور میری ہر ویڈیو 50 لاکھ سے اوپر ہے. صحیح ہے. اور وہ تمام ویڈیوز عمران خان کی اکنامک پالیسی کی مخالفت میں ہیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے جی. اور اس میں میرے بڑے بڑے کلپ ہیں جو خان صاحب کی مخالفت میں، خان صاحب کے اٹ سیلف نہیں، ان کی اکنامک پالیسی کے، جو خان صاحب نے دعوے کیے تھے، جو خان صاحب نے وعدے کیے تھے. اس وقت میرے پہ ایک ٹائٹل لگا تھا، لیکن خیر اس وقت میڈیا اتنا وہ نہیں تھا، چیزیں اتنی جلدی ہائپ نہیں کریٹ کرتی تھی جو جس طرح اب کرتی اچھا ہیں. مجھے ایک چیز بتائیں نا، دیکھیں ویوز کے لیے لوگ جو ہیں وہ ابھی بھی عمران خان کا نام یوز کرتے ہیں. میں بات ایک دفعہ مکمل کروں تاکہ ٹاؤٹ والا جو ٹائٹل ہے یہ میں کلیئر کر دوں. تو وہ میرا چینل وہ بعد میں ہیک ہو گیا. میں نے ایک نجی سوشل میڈیا ٹیم کے ساتھ کولیبوریشن کی، لیکن ابھی بھی کوئی نیوز اسپیس آپ لکھے تو وہاں میری سینکڑوں ویڈیوز ہیں جو خان صاحب کی معاشی پالیسی کے خلاف بنی. لیکن جیسے رجیم چینج ہوئی اور جو وعدے کیے گئے تھے پیٹرول کے، ڈیزل کے، بجلی کے، جس طرح کبھی مولانا فضل الرحمان نکلتے تھے، کبھی بلاول صاحب نکلتے تھے، کبھی مریم آپی نکلتی تھی، کبھی حمزہ صاحب نکلتے تھے، جب ہم نے دیکھا یہ تو اس سے بھی کم سوا سیر ہو گیا، تو پھر اوبیسلی میں عوام کی آواز بنا. جب میں عوام کی آواز بنا، عوام نے کہا ہمیں 150 کا پیٹرول لیٹر ملتا تھا، یہ تو 250 میں چلا گیا. بجلی ہمیں 16 سے 18 روپے یونٹ میں ملتی تھی، یہ یہاں چلے گئی. تو اس سے ایک تاثر ہے، شاید میں خان کا ٹاؤٹ ہوں یا میں پی ٹی آئی کا ٹاؤٹ ہوں، یہ ایک تاثر ہے. ہاں جس طرح خان صاحب کا اس وقت ایک نیریٹو تھا، ایک چیز میں کلیئر کر دوں، زمان پار کے آگے جب میں نے دیکھا پاکستان کے 32 میڈیا چینل ہیں، ان کی ڈی ایس این جی ہیں، تو کیا میں یہ حق بجانب نہیں تھا کہ میں بھی اپنا مائک اور لوگو لے کر ادھر چلا جاتا؟ اگر زمان پار کے آگے جانا وہ ٹاؤٹ گیری ہے یا میں ٹاؤٹ ہوں، تو پھر وہ تمام کے تمام میڈیا ہاؤسز جو اب ان کے سافٹ ویئر شاید اپڈیٹ ہو گئے، لیکن آپ کا کبھی نہیں ہوا سافٹ ویئر اپڈیٹ؟ میرا سافٹ ویئر اپڈیٹ اس سینس تک ہوا. میرا کس نے کیا؟ بالکل ہوا ہے. ہاں جی بتائیں. میرا کیا، میں آج نام لے لیتا ہوں، پی ٹی آئی کے ایم پی ایز نے، ٹھیک ہے، پی ٹی آئی کے ایم این اے یار نے. اس طرح سے کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب آپ کو ثابت کر دیتا ہوں. اچھا میں ایک شخص کا آپ کو نام لیے بغیر اچھا نہیں لگتا، وہ جیل کاٹ کے آئے. آج لے نا نام لے آج. ملک ذیشان، حافظ ذیشان، سوری، ٹھیک ہے. وہ جیل کاٹ کے آئے، پی ٹی آئی کے ہیں. پی ٹی آئی کے ہیں. اچھا. وہ جیل کاٹ کے آئے. انہوں نے مجھے کہا جی ہم نے جانا ہے خان صاحب کا وہ جلوس ہے، ہم نے ریلی نکالنی ہے 26 نومبر یا مختلف نکلتی تھی کبھی، جس میں وہ جو تھے پرانے سی ایم کون تھے، علی مین گنڈا پور، جس میں انہیں کبھی تقاضے کے لیے جانا پڑتا تھا جب اسلام آباد پنڈی ریلی لے آتے تھے. پھر وہاں سے وہ کہتے تھے میں نکلی، پہاڑوں پہ چڑھی، پہاڑوں سے نکل کے آسمانوں پہ چڑھی، آسمانوں سے نکل کے میں اسمبلی ہاؤس پہنچی. تو یہ لوگ مجھے جب بلاتے تھے نا اپنے اس میں کہ ہم ریلی میں نکل رہے ہیں 25 30 50 موٹر سائیکلسٹ لے کر، میں خدائے بزرگ و برتر کو گواہ بنا کے کہتا ہوں یہ ادھر ہی اپنی ریلی ختم کرتے تھے اور یہ چاہتے تھے ہم ان کی کوریج کریں.
دنیا کو ہم یہ دکھائیں کہ ہم اسلام آباد جا رہے ہیں, پنڈی جا رہے ہیں, مڈیالہ جا رہے ہیں, اچھا, لیکن یہ ادھر اپنی ریلی ختم کر دیتے مطلب یہ تو عمران خان کے بھی وفادار نہیں ہے. نہیں ہے تو میں پھر کیسے, اور ایک مارکیٹ کمیٹی کے ایڈمنسٹریٹر بن گئے, ٹھیک ہے, وہ 2-3 دفعہ اندرون شہر سے الیکشن آ رہے ہیں. آج آپ اس مارکیٹ کمیٹی میں جائیں, آپ پوچھیں کہ خان کے دور میں اس نے وہاں کرپشن کے کیسے ہم بار لگائے. اچھا, یہ خان کے ساتھ اپنے ہی بندے تھے اس کے؟ یار خان کے ساتھ میں کہتا ہوں جتنے بھی بندے ہیں وہ یقین کریں, نون لیگ پیپلز پارٹی کے جو ایم پیز ایم این ایز ہیں, میں یہ نہیں کہتا وہ کرپٹ ہے, نہیں ہے, وہ اچھے ہیں برے, وہ بحث نہیں ہے, لیکن کم از کم انہوں نے نواز شریف کی چوکی داری کی, کم از کم پیپلز پارٹی والوں نے زرداری اور محترمہ کی چوکی داری کی. انہوں نے تو خان کا خود سودا کر لیا. ہاں ایسے ہی ہے. تو میں پھر ان کی بات کیوں کروں؟ میں خان باہر آئے, خان وہ حرکتیں کرے جو یہ کر رہے ہیں, میں خان مخالف بھی بات کروں گا. اچھا, مجھے بتائیں کہ آپ کے خیال میں خان جو ہے وہ صحیح جیل کاٹ رہا ہے اس ٹائم؟ خان کی جیل, میرا خیال ہے کہ اگر خان صاحب سوچے نا کہ ان کے پاس لنڈے کا مال, قائد اعظم نے کہا تھا میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں, تو خان کو سوچنا چاہیے اس کے پاس لنڈے کا بوسیدہ اور زہریلا مال ہے, صحیح ہے, اس کے علاوہ اس کے پلے کچھ نہیں ہے. نیگوسیشن کرے پاکستان کے لیے, جہاں غلطی ہوئی ہے وہاں بیک فٹ پہ جائے, معذرت بھی کرنی پڑے معذرت کرے, اپنی زندگی بھی سوکھی کرے, اپنی بہنوں کی زندگی بھی سوکھی کرے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ ڈیل کر لے؟ مطلب ڈیل آپ نے پہلے بھی دیکھا ہے نا کہ پرانے جب بھی حکمرانوں پہ جب یہ وقت آتا ہے, مشکل ٹائم آتا ہے, تو وہ ڈیل کر کے وہ کہتے ہیں جی پلیٹ لیٹس گرے ہیں ہمارے, ہم یہاں سے جا رہے ہیں, تو وہ ڈیل کر لے. آپ کہہ رہے ہیں دیکھیں, ایک ہوتی ہے ڈیل نیگیٹو سینس میں, صحیح ہے, ایک ہوتی ہے نیگوسیشن. ٹھیک ہے, فرسٹ ورلڈ وار ہوئی, نیگوسیشن ہوئی, سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی, نیگوسیشن ہوئی, صحیح کہہ رہے ہیں, ایران امریکہ ڈائیلوگ ابھی گو کہ ابھی فی الحال وہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ جسے اسلام آباد میں اس کی طرف بھی آتا ہوں ابھی کہا جاتا ہے, وہ فی الحال ابھی تعطل کا شکار ہے یا ایران نے اس کو سسپینڈ کر دیا ہے. بھائی جان جتنا مرضی بڑا ایشو ہو آپ کو ڈائیلاگ کرنے پڑتے ہیں, اور اگر کہیں آپ غلطی پہ ہوں, ابھی جیسے نورین خان صاحبہ نے ایک بیان دیا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کی جو جنگ تھی وہ فکس تھی, ایز اے اسٹوڈنٹ آف آئی آر میرا دل کرا میں اپنا سر پیٹوں. اچھا چلے, مجھے یہیں پہ میں آپ سے ایک چیز پوچھتا ہوں. ایک طرف ڈاکٹر صاحب دیکھیں نورین خان نے بیان دیا, ٹھیک ہے, وہ فکس جنگ کا, دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے مولانا صاحب آج کل جو انہوں نے فوج کے اوپر کمان اپنی کسی ہوئی ہے اور وہ لگے ہوئے ہیں دن رات, صبح بھی, کل بھی ان کی جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے اس میں انہوں نے یہی کہا ہے جی ہم کیوں معافی مانگے, میں اپنے بیان کے اوپر قائم ہوں. ٹھیک ہے, مجھے یہ بتائیں کہ ایک طرف NCCIA نے نورین خان کو نوٹس بھیج دیا ہے, ان کو طلب بھی کر لیا ہے, تو مولانا کو کیوں نہیں طلب کر رہے ہیں؟ مولانا کے پیچھے ایسی کون سی طاقت ہے جس کو وہ ٹیکل نہیں کر پا رہے ہیں؟ آپ دیکھیے گا کہ یہ مولانا, ایک ہوتا ہے یو ٹرن, جی, ایک ہوتا ہے ٹرن ہی ٹرن. ہاں ٹھیک, چکری دیکھے, جیسے عمران خان کو کہتے تھے کہ یہ یو ٹرن ہے. خان نے تو جیل کاٹ کی نا, وہ تو دین بھی کہتے ہیں جیل نہیں برداشت کر سکتا. مولانا کو ایک کونسلری کی سیٹ بھی مل گئی نا. مولانا GHQ کے باہر سے گزر کے, جس طرح ہندو وہ ٹیمپل کو ایسے کر کے ماتھے پہ نہیں مٹی لگاتے, مولانا GHQ کی مٹی جو اپنے ماتھے پہ لگائے گا. مولانا کی بات ہی نہ کرو, وہ اقتدار کے لیے بول رہا ہے. ابھی میں نے ریسنٹ آپ کی بھی ویڈیوز دیکھی ہے نا, اس میں آپ یہ کہہ رہے تھے کہ اس کی گرفتاری ہونی ہے, تو یہ کب تک ایکسپیکٹڈ ہے کہ اس کی گرفتاری ہو جائے گی؟ مولانا کا اچھا وقت نہیں ہے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. آج کا میرا وہ تو دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, وہ تو یہ کہہ رہا ہے جی مجھے انہوں نے KP کی گورنمنٹ جو ہے وہ آفر کی, انہوں نے کہا جی آپ لے لیں, تو میں نے انکار کیا ان کو. وہ جو خواتین کی نشستیں نہیں چھوڑ سکتا وہ KP کی حکومت چھوڑے گا. اچھا, خواتین PTI کی خواتین کی جو مخصوص نشستیں تھیں, جی مولانا نے وہ بھی حرب کر لی. تو آپ کو لگتا ہے مولانا KP کی حکومت چھوڑتے ہیں؟ مولانا کا سارا جو بیانی ہے وہ جھوٹ پر مبنی. آج بتائیں کہ مولانا کے پیچھے کون ہے؟ مولانا کے پیچھے اس کی فرسٹریشن ہے, اس کی انگزائٹی ہے کہ حکومت گرانے میں تھا, 14 پارٹیوں کا میں والی وارث تھا, میرے ایک طرف مریم نواز کھڑی ہوتی تھی, دوسری طرف بلاول کھڑا ہوتا تھا. اس وقت انہوں نے مجھے رہبر جمہوریت, رہبر پاکستان بنایا ہوا تھا. حکومت چلے گئی, نہ وفاق میں کچھ ملا, نہ بلوچستان میں کچھ ملا, نہ KP میں کچھ ملا. تو آپ کے خیال میں یہ ابھی اس چکر میں لگا ہوا ہے؟ یہ اس چکر میں مولانا کی تھوڑی سی میں آپ کو ہسٹری بتا دیتا ہوں. جس وقت امریکہ نے حملہ کیا تھا نا, یہ بات میں نے پہلے بھی اپنے ایک ویلاگ میں کی تھی, لیکن اتھینٹک بات ہے یہ, بالکل ٹھیک, افغانستان پر, تو مولانا صاحب نے ایسی تند و تیز تقاریر کی تھی, ایسی جابرانہ آنکھیں کھول دینے والی تقاریر کی تھی, تو لگتا تھا کہ جیسے مولانا کی حکومت آئی نا امریکہ بھاگ جائے گی. بالکل صحیح. مولانا کو MMA کے فورم سے, جس میں
ان کے ساتھ متحدہ مجلس عمل، ان کے ساتھ جماعت اسلامی اور کچھ دیگر مذہبی جماعتیں ان کے ساتھ الائنس میں تھیں. مولانا جیسے وہاں اقتدار میں آئے، وکی لیگ کیا بتاتی ہیں کہ مولانا نے امریکیوں کو کہا مجھے وزیر اعظم بناؤ، جو کام گیلانی، شوکت عزیز اچھا اور دیگر نہیں کر سکے وہ مولانا، اور راجہ پرویز اشرف نہیں کر سکے وہ مولانا کر کے دکھائے گی. مجھے یہ بتائیں آپ کے خیال میں جو مولانا ان لوگوں کے ساتھ لگا ہوا ہے، مطلب ایک مولانا طاہر اشرفی ہے اور مولانا فضل الرحمان ہے، مولانا فلانا ہے، مولانا فلانا ہے، تو یہ آپ کے خیال میں مولانا ان کے ساتھ لگانا چاہیے یا نہیں لگانا چاہیے؟ یہ تو جو ان کو سمجھتے ہیں وہ لگاتے رہیں، اور جن کو علماء حق کا پتہ ہے کہ علماء حق کون ہے وہ پھر ان کو سمجھتے ہیں کہ سیاست کر اچھا رہے ہیں. مجھے ایک چیز اور بتائیں ڈاکٹر صاحب، آپ کو اگر ایک ہی لفظ میں سب کو ایکسپلین کرنا ہو، مطلب زرداری کو، نواز شریف کو، مولانا فضل الرحمان کو، تو آپ کس ورڈ میں اس کو ایکسپلین کریں گے؟ اللہ ہم سے ناراض ہے. اچھا، اسی لیے یہ حکمران ہے؟ میرے اعمال اچھے نہیں ہیں. اس میں پی ٹی اے کو بھی شامل کریں. پی ٹی اے کو بھی شامل کر دیں. اچھا، مطلب پاکستان میں جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ساری کرپٹ ہیں. مہنگائی ہوئی، ہاں پی جی. ٹی اے باہر آئی. نہیں آئی. کسان رل گیا، پی ٹی اے باہر آئی. نہیں آئی. گورننس کے ایشو ہے، مالی بے ضابطگیاں، کیا کچھ نہیں ہوا گزشتہ 2.5-3 سال میں. پی ٹی اے نے کتنی دفعہ عوام کے نفس پہ ہاتھ رکھا؟ نہیں رکھا ایسے. اساتذہ کے نفس پہ ہاتھ رکھا. عوام کو آپ سے بہتر تو کوئی بھی نہیں نا جان سکتا. میں عوام کے پاس مائک لے کے کھڑا ہوں. ہاں جی. میرے علاقے کا وہ ایم این ہے جسے گدے کے نشان پہ، میں تمثیلاً بات کروں، سمبولک بات کروں، جوتی کے نشان پہ، کدو کے نشان پہ اگلوں نے ایم پی ایم این اے بنا دیا. وہ کبھی اس کے پاس کیوں نہیں آیا کہ یار میں تیری داد رسی کرتا ہوں؟ صحیح کہہ رہے ہیں. پی ٹی آئی سے بڑی پاکستان کی تاریخ میں فرینڈلی اپوزیشن میں نے نہیں دیکھی. اچھا، لیکن میں اس میں خان کو انکلوڈ نہیں کر رہا. بار بار میں کہہ رہا ہوں خان سے میں شکوہ اس دن کروں گا خان باہر آئے. خان کا بھی یہی رویہ جو اس کی سیاسی جماعت کا ہے. خان باہر آئے گا، اگر فار ایگزامپل خان باہر آ جاتا ہے، نہیں آتا، ٹھیک ہے، نہیں آئے گا، نہیں آئے گا، آپ کو اس کا فیوچر نہیں نظر آ رہا ہے فی الحال نہیں. قلم اللہ کے پاس ہے لیکن فی الحال خان صاحب چلے فار ایگزامپل خان باہر آ جاتا ہے، نہیں آتا ہی نہیں، تو آپ اس کی سپورٹ کریں گے دوبارہ سے؟ بھائی آئے گا ہی نہیں. آپ ایسے کریں بندہ قبر سے زندہ ہو کے آ جائے، میں اللہ معاف کرے یہ نہیں کہہ رہا. اچھا، ان کی سیاست فی الحال جی مائنس عمران خان ہو گیا ہوا ہے آپ کے خیال میں؟ عوام سے تو نہیں ہوا لیکن سسٹم سے ہو چکا ہوا. سسٹم سے ہو چکا ہے، جیسے مائنس نواز شریف ہوا ہے. نواز شریف کو تو پھر بھی کہیں نہ کہیں بینیفٹس ملتے ہیں. اچھا چلے مجھے یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ لیکن یہاں میں یہ بتا دوں، ہاں عمران ریاض سے پوچھیں، رانا عظیم صاحب سے پوچھیں، صدیق جان سے پوچھیں، وہ 80 سال ان کی ایج ہو گئی ہے، ہارون الرشید صاحب سے پوچھیں، سمینہ پاشا سے پوچھیں، تو خان آئے گی، خان آ گئی، انقلاب آ گیا، پنڈی میں ٹانگیں کام گئیں، زرتاج گلی نکل آئی، وہ سب. چلے مجھے اسی بات پہ میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے یہ بتائیں کہ یوٹیوب پہ سب سے زیادہ جھوٹ کون بولتا ہے؟ سارے پی ٹی اے کے، ویسے دونوں طرف سے بولتے ہیں. اچھا، لیکن میں نہیں، آپ کے خیال میں کیا نون لیگ کی کارکردگی بہت اچھی ہے جو اس کے، میں نے کہا دونوں طرف جھوٹ بولا جاتا ہے. پی ٹی اے کے جو یہ بتائیں کہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کبھی کسی نے کہا ہے کہ کوئی، آپ مجھے کہ یوٹیوب پہ سب سے زیادہ سچ کون بولتا ہے یہ پوچھیں. چلیں سچ کون بولتا ہے بتائیں، دوبارہ سے سوال کریں. چلیں مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں یوٹیوبرز میں یوٹیوب پہ سب سے زیادہ سچ کون بولتا ہے؟ رانا عظیم صاحب، عمران ریاض صاحب، غریدہ فاروقی صاحبہ. اچھا، یہ تو ابھی آپ صدیق جان صاحب، رضوان رضی صاحب، ٹھیک ہے، اور یہ آپ کے خیال میں سچے ہیں سب سے؟ یہ پاکستان کے سچے ترین صحافی ہیں. اچھا، ایک نہ ختم ہونے والی. چلے مجھے یہ بتائیں، ایک ڈاکٹر صاحب چھوٹا سا سوال ہے یہ، مجھے یہ بتائیں کہ کبھی آپ نے کوئی خبر ایسی غلط دی ہو یا کسی نے آپ کو فون کر کے کہا ہو کہ ڈاکٹر صاحب یہ والی خبر جو ہے یہ تو چلا دیں ذرا، وہ آپ نے چلائی ہو؟ یا خبر فون کر کے آپ سے کسی نے خبر رکوائی ہو، آپ کے پاس کوئی بڑی بریکنگ ہو جو اندر کی انسائڈ سٹوری ہو، وہ آپ سے کسی بڑی شخصیت نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب پلیز اس کو آن ایئر نہ کریے گا؟ نہیں، میرا آنیسٹلی اسپیکنگ اس میں لک یہ رہی ہے، میں پبلک کے پاس جاتا ہوں. وہ تو ہے ایسے، تو وہ اس سے 99% میری سیفٹی ہے کہ پبلک جو بولتی ہے وہ پبلک سنتی ہے، اور پبلک ہی فیصلہ کر لیتی ہے کہ بلال شفیق نے جس کے فیس کے آگے، چہرے کے آگے لوگو رکھا ہوا ہے، مائک رکھا ہوا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے. صحیح ہے. اگر تو اس کمنٹ سیکشن بھر جاتا ہے اس ویڈیو کے نیچے، لائکس اور ویوز آتے ہیں، تو پھر پبلک کو پھر ہی اس کا مطلب ہے کہ پبلک مان گئی ہے یہ پروگرام سچا ہے. لیکن جو جھوٹا ہوتا ہے وہ پھر پبلک. آج آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ صحافت آزاد ہے ہمارے ملک میں؟ نہیں،
وہ کس طرح سے آزاد نہیں ہے آپ یہ بتائیں. اس میں ہمارا بھی کیونکہ قصور ہے. ہمارا نا میں آپ کو بتاؤں ہمارا ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ جتنا آزادی سے میڈیا پاکستان میں بولتا ہے نا اتنی آزادی کہیں بھی نہیں ہے. نہیں غلط کانسیپٹ ہے. پوری دنیا میں سے زیادہ آپ کبھی انڈین یوٹیوبرس کو دیکھیں, کبھی آپ ارناب گوسوامی کو دیکھیں. اچھا یہ بتائیں کہ دیکھیں نا پہلے اس طرح سے ہوتا تھا کہ کوئی آپ کا جرنلزم یا جرنلسٹ بھائی جو ہے وہ پکڑا جاتا تھا تو اس کے لیے جرنلسٹ جو ہے نا وہ پروٹیسٹ کرتے تھے, مطلب ایک آواز سے ایک ان کی یعنی یونٹی تھی ان کی. آج یہ دیکھا جاتا ہے کہ ریحان طارق اگر فار ایگزامپل گرفتار ہوا ہے تو اس کے پیچھے صرف اپنے ویوز کے چکر میں لوگ پہنچ گئے ہیں کہ جی ہم ویو لے لیں. یہاں تک کہ ایئرپورٹ پہ بھی کچھ لوگ پہنچے ہیں صرف اس چکر میں کہ یار ہم یہاں پہ آن دی اسپاٹ پہنچے ہیں تو یہ دیکھیں جی یار ریحان طارق کو گرفتار کر لیا ہے. صرف صحافت نام ہی رہ گیا صرف نفسی نفسی نفسی, اچھا اس سے زیادہ کچھ نہیں. تو یہ اب میں آج پکڑا جاؤں نا, آج میں پکڑا ہوں. جاؤں, خیر میں تو اتنا بڑا صحافی نہیں ہوں, لیکن جو دو دوست میرے پہ ولاگ کریں گے نا وہ اسی وجہ سے کریں گے کہ کچھ ویوز آ جائیں, اور نجی محافل میں ڈسکشن یہی ہوگی کہ وڈا انقلابی بندہ سی ویو دے چکراں چ عوام نو انصاف دلان دے چکراں چ بڑا میں انج کر دواں گا, ویکھیا پڑھیا گیا. یعنی نفسی 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 کا عالم ہے. مطلب یہاں پہ تو پھر کوئی بھی کسی کے ساتھ انسانیت سٹینڈ ختم نہیں ہو کرے گا. چکی ہے صحافیوں یہ میں. بات ٹھیک ہے بلال بھائی, مجھے یہ بتائیں کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ کچھ صحافی جو ہیں وہ نون لیگ کے ہیں, کچھ صحافی جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہیں. 100% ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اب پہلے والی صحافت جو آپ دیکھتے تھے جس میں آپ نے بھی ماشاءاللہ ایک مہارت دیکھی ہے, اپنے ٹائم میں ایک پیک ٹائم بھی دیکھا ہے, وہ والی صحافت اب نہیں نظر آتی ہے میرا خیال ہے آپ کو. نہیں, اس کی وجہ یہ ہے نا کہ آپ کے پاس آپشن ہی نہیں رہی. وہ امریکہ نے کہا تھا نا جب افغانستان پہ حملہ کیا تھا صدر جارج ڈبلیو بش نے, آئیدر یو آر ود اس اور اگینسٹ اس, یا تم ہمارے ساتھ ہو یا ہماری مخالفت میں ہو. اب پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم جو ہے نا اس نے صحافیوں کو کہہ دیا کہ یا تم حکومت کے ساتھ ہو یا تم پی ٹی اے کے ساتھ ہو. لیکن لیٹ می میک اٹ کلیئر, جو پی ٹی اے کے ساتھ ہے نا, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں, میں کسی کا نام نہیں لے رہا, وہ اس وجہ سے ہے کہ ملک میں بہتری آئے, موروثی سیاست کا خاتمہ ہو, کرپشن کا خاتمہ ہو, پاکستان ترقی کرے, تو یہ جھوٹ ہے. آج پی ٹی آئی کو عوام سپورٹ کرنا چھوڑ دے. یہ جتنے دوست پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں, یہ رات کو جس طرح آپ نے ایک نام لیا, کیا نام ہے, ڈاکٹر نبیہ کو بلا لیں گے, کوئی رجب بٹ کو اپنے پروگرام میں بلا لے گا, کوئی اس کو بلا لے گا کہ شادی کو کیسے بچائیں, کوئی بلا لے گا معذرت کے ساتھ کہ اپنی قوت کو کیسے بڑھائیں. یہ اس لیول پہ آ جائیں گے. آپ بات سمجھ رہے. تو مجھے یہ بتائیں بلال بھائی, آپ روڈ شو میں بہت مہارت رکھتے ہیں ماشاءاللہ, آپ کے روڈ شوز جو ہیں وہ نجی ٹی وی چینل پہ بہت زیادہ دیکھے بھی جاتے ہیں اور پسند بھی کیے جاتے ہیں الحمدللہ. آپ اپنی لائف کا کوئی مجھے ایسا ایکسپیرینس بتائیں جس میں آپ نے روڈ شو میں دیکھا ہو اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہوں کہ یار اتنی غربت. ویسے تو بہت ہے, لیکن جس میں بہت زیادہ رویا نا ہچکیاں لے لے کے, مسجد وزیر خان کے ساتھ ایک گلی جاتی ہے. اچھا. میں نا بیسیکلی دہلی گیٹ سے اندر انٹر ہوا تو میں نے کہا کشمیری گیٹ تک نا عوامی رائے لیتا چلا جاؤں. ٹھیک ہے. تو میں نے سنہری مسجد کراس کی, تو مجھے سنہری مسجد میں, بلکہ مسجد وزیر خان کراس کر کے جب میں سنہری مسجد تک پہنچ گیا تو مجھے کسی بندے نے کہا تسی ہتھے پھرتے پہ اور تانوں کال لے کے جاواں. صحیح ہے. تسی کی تماشا لایا, اصل مسائل تے گل نہیں کرتے. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے آپ لے جائیں مجھے گھر. تو وہ مجھے مسجد وزیر خان لے کے, وہاں جا کے کوئی بھی کسی سے پتہ کر سکتا, لیکن اس میں حمزہ شہباز کو کریڈٹ دوں گا. اچھا. حتیٰ کہ میں موروثی سیاست کی سخت مخالفت کرتا ہوں. صحیح ہے. تو میں نا مسجد وزیر خان چلا گیا. مسجد وزیر خان کے ساتھ ایک گلی جا رہی ہے, باہر چھڑیوں وغیرہ کا کام ہو رہا ہے, چھڑیاں تیز کرنے کا, اس طرح کی نا چھوٹی چھوٹی دکانیں ہیں. صحیح. بس گلی میں انٹر ہوا تو ایک 2 منزلہ گھر تھا. ٹھیک ہے. اور یہ پچھلے سال کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, جون کا مہینہ تھا, 26 یا 27 جون. صحیح ہے. اگر میں اپنا پروگرام دیکھوں گا مجھے یاد آ جائے گا. اس نے کہا یار آپ اوپر چلیں میرے ساتھ. اچھا, اب میں جو مجھے لے کے گئے وہ محلے دار ہے, بالکل گھر کا کوئی فرد نہیں ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. میں سیڑھیاں تھیں اور اس کا بیریئر نہیں تھا, اندھیرا تھا گھر میں, مکمل گھپ اندھیرا. اچھا. جیسے ہی ایک تو گلیاں کمزور تھی, اوپر سے وہاں وہ لائٹ نہیں تھی. میں جیسے ہی پہلی سیڑھی چڑھا نا تو میں اوپر گیا, مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. میرا کیمرہ مین تھا, میں کہا یار لائٹ جلا دے. صحیح ہے. اس نے لائٹ چلا دی, وہ تھوڑا پیچھے تھا میرے سے, اس نے آ کے لائٹ جلائی. میں کہا میں دوسری منزل میں دب جاؤں گا جب میرا کیمرہ مین ساتھ ہوگا, کیونکہ موبائل کی بھی روشنی مجھے اتنی سیٹسفیکٹری نہیں لگ رہی تھی. بہت بسیدہ
حالت میں مکان تھا. صحیح ہے. لو جی مختصر یہ میں دوسری منزل پہ جب اوپر گیا تو ادھر نا ایسے اسمیل تھی جیسے ہم کسی، بس میں نہیں آپ کو بتا سکتا. اچھا. تو اس نے کہا آپ یہ کمرہ کھولیں. میں نے وہ کمرہ کھولا تو کمرے کے اندر نا آپ کھڈا دیکھا آپ نے؟ کھڈا نہیں ہوتا ہے کھڈا سا جس میں پنجرا کبوتر ہے، رکھے تو مطلب کیج وغیرہ. پنجرا کیج، اٹس لائک اے کیج. تو میں نیچے سے جھک کے جب وہ کمرے کا دروازہ کھولا نا، میں خدائے بزرگ و برتر کو گواہ بنا کے کہتا ہوں مجھے ایسے لگا جیسے نا سفوکیشن ہوگی، میرا ہارٹ رک جائے گا اور میں ادھر میری ڈیتھ ہو جائے گی. اچھا. اتنا کمرہ سفوکیٹڈ تھا اور گرم تھا اور لائٹ بند تھی. تو ہم نے لائٹ جلائی تو وہ جو یہاں ابھی ہمارے کیمرہ مین صاحب بیٹھے ہیں، ایک چار پہ پڑی تھی، ایک بچہ اس کے ہاتھ مڑے ہوئے تھے، ایسے اس کی گردن مڑی ہوئی تھی، اچھا. ٹانگیں مڑی ہوئی تھی، پسینے میں ایسے لت تھا جیسے بارش میں نہایا ہو. میرے ابھی بھی شاید آنسو نہ نکل جائیں. اور وہ پیرالائز تھا بائی برتھ. اچھا. تو ان کی بجلی اس وجہ سے کاٹ دی تھی کہ وابڈا والوں نے 2.5 لاکھ روپیہ چند یونٹس کا، میرا خیال ہے 60-70 یونٹس تھے، اس کا بل 2.5 لاکھ روپے بنایا ہوا تھا. کتنا؟ 2.5 لاکھ روپیہ. 2.5 لاکھ روپیہ. اور 2 ماہ سے ان کا میٹر نہیں تھا. اور باپ اس کا کیا کرتا تھا، باپ اس کا یہ لوڈر نہیں ہوتی جو کرایوں پہ لیتے ہیں، ان کی اپنی نہیں تھی، لوڈنگ ان لوڈنگ کا کام کرتا تھا کسی سے گاڑی کرائے پہ لے کر. اچھا. اس نے 800 روپیہ دیہاڑی بھی دینی ہے، پیٹرول کے خرچہ بھی نکال کے شام کو 500-700 روپیہ لانا ہے. اور نکڑ میں نا سامنے کر کے کمرے سے باہر ایک کوئی 40 سال کی خاتون بیٹھی تھی ایسے کر کے اندھیرے میں. تو جب میں نے، اور ایک ان کا بیٹا تھا وہ کہیں کام پہ جاتا تھا، جب میں نے یہ منظر دیکھا نا تو میں سسکیاں لے لے کے رویا. اچھا. اللہ. کیونکہ وہ بچہ ابھی بھی ٹھیک ہے کہ وہ بچہ بیمار ہے، بڑے مسائل ہیں، لیکن وہ پروگرام اتنا وائرل ہوا، اتنا ہوا کہ مجھے احمد سلیم بٹ، میں نام لے رہا ہوں، حمزہ شہباز کا سیکٹری ہے، اس کا فون آیا مجھے، سبقت اللہ سلطان صاحب کا فون آیا. اچھا. مجھے بہت سارے جو حمزہ کے سیکٹریز ہیں، حمزہ صاحب کے سیکٹری، ان کا فون ہے. انہوں نے کہا بلال وہ آپ نے پروگرام کیا، وہ میں گھر آپ بتائیں. میں نے انہیں گھر بتایا. 24 گھنٹوں کے اندر اندر ان کا میٹر چینج ہوا. اور ان کا جو دوسرا بیٹا تھا نا جو کہیں باہر گیا ہوا تھا کام کے سلسلے میں، حمزہ شہباز نے اس کو سرکاری نوکری لگا کے دی. اچھا. اور کچھ اس بچے کا مجھے پتہ لگا ہے کہ منتھلی بھی سلسلہ چل رہا ہے. چلے اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو وسیلہ بنایا. اب آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ 2.5 ماہ سے 2-2.5 ماہ سے آپ ایک کیج میں ہیں، آپ پیرالائز ہیں، اور باپ نے آ کے رات کو اس بچے کا پیمپر چینج کرنا ہے. یہ بتائیں کہ آپ کا سورس آف انکم کیا ہے؟ میرا فیملی بزنس ہے الحمدللہ. اردو بازار سے ہمارا پتہ کر لیں. اچھا. پاکستان کے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور سے ہمارا پتہ. کتنی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں آپ نے؟ 5 کے گاڑی ہیں ہمارے پاس. اچھا ماشاءاللہ، پھر تو یار امیر کو ویر آدمی ہے. نہیں بس ٹھیک ہے، ہم جنریشن ٹو جنریشن. سوشل میڈیا سے کتنی کی کمائی کر لیتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا تو بلال شفیق نے نہیں پائی ہے. نہیں، میری سوشل میڈیا سے آپ سے زیادہ کون جانتا ہے، آپ چیزوں کو سمجھتے ہیں. اتنی میرے پیجز سے اس وقت پیک پہ جاتے ہیں، کچھ ہمارے محسن ہیں وہ میرا پیج ہی بند کروا دیتے ہیں. بس یہ آپ کو پتہ ہے اس میں چلتا رہتا ہے چیزیں. اور مجھے اب ہم اس کو کلوزنگ کی طرف چلتے ہیں. آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ بلال بھائی. لیکن ایک چیز اس سے پہلے مجھے بتا دیں کہ اگر آپ کو 1 منٹ کے لیے جو ہے وہ پوری قوم سے بات کرنے کا موقع ملے تو آپ کیا پیغام دیں گے؟ میں صرف یہی کہوں گا کہ اس وقت جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس کے سب سے بڑے ذمہ داران ہم ہیں، اور ٹاپ آف دی لسٹ میں ہوں، کیونکہ میرے ایسے کرتوت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا پولیٹیکل سسٹم دیا ہے. مجھے اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے. جس دن میں اپنے 5 فٹ 7.5-8 انچ کے جسم پر تبدیلی لے آؤں گا، پورے ملک میں تبدیلی آ جائے گی. ایسے تبدیلی نہیں آئے گی روک سکو تو روک لو، تبدیلی آئی رہے. یہ تبدیلی بڑی دیکھی ہے. تو بس میں یہ کہوں گا وی نیڈ ٹو چینج آور سیلف الٹیمیٹلی. چلے ایک چھوٹا سا جاتے جاتے ایک اور سوال میں پوچھ لیتا ہوں. اگر فار ایگزامپل آپ کو 24 گھنٹے کے لیے وزیر اعظم بنا دیا جائے تو آپ کون سا فیصلہ فوری کریں گے؟ میں سارے ٹک ٹاکروں کو کالے پانی بھیج دوں گا. اچھا اتنا تنگ ہو تسی ٹک ٹاک؟ انہوں نے ہمارے یوتھ کو نا، جو 60% ہماری یوتھ پاپولیشن کا چنک ہے، 60% کانسٹیٹیوٹ آف آور پاپولیشن، انہوں نے ان کو نا مراسی، بے شرم، بے حیا
اور ود ڈیو اپولوجی معذرت کے ساتھ بےغیرت بنا دی ہے ان ٹک ٹاکرس نے. چلیں وہ بلال بھائی ہر کسی کا اپنا اپنا نہیں فیل ہے. اپنا اپنا نہیں، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. ہاں یہ تو ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. قرارداد مقاصد ہے. آپ قائم کہتا ہے کہ میری آزادی اس وقت تک ہے جس سے کسی کے جذبات مجروح نہ ہو. اور جو شام 7 بجے سے رات 12 بجے تک انٹرٹینمنٹ کے نام پہ ڈرامے چلتے ہیں نا، جس میں بھابھی کا، بہنوئی سے، سسر کا، بہو سے، میں نہ صرف وہ ڈرامے بیان کروں، جنہوں نے کردار کیے، جنہوں نے ڈرامے لکھے ہیں، میں ان کو یقین کریں ساری عمر کے لیے سلاخوں کے پیچھے بھیج دوں. اخلاقیات تگڑی ہوں گی تو معاشرہ تگڑا ہوگا. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. یہ تھے بلال شفیق. آپ ان کی رائے سے کس حد تک متفق ہیں؟ آپ کتنا اتفاق کرتے ہیں ان کی باتوں سے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریے گا. ہمارے چینل بلنٹ لائن نیوز کو سبسکرائب کریں، فالو کریں. اللہ حافظ.